راہم اپنے باپ کے سامنے شہروز کی حقیقت کھول دے گا، جس کے بعد علی نواز شہروز کا بہت برا حال کرنے والا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب جیسے کہ راہم ٹھیک ہو کر واپس آ گیا ہے، وہ سب کچھ جاننا چاہتا ہے کہ اس مارنے کی کوشش کس نے کی تھی۔ راہم کو تو یقین ہے کہ اسے مارنے کی کوشش صرف اور صرف شہروز اور اس کی ماں ہی کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جہاں اب ایمن نے بھی راہم کو سمجھایا ہے کہ راہم بابا کو اکیلے چھوڑ کر ہمیں کہیں نہیں جا سکتے، جہاں اب ایمن کو سچائی پتہ چل چکی ہے کہ اس لیے کہ وہ اب راہم کے زیادہ قریب ہو رہی ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں راہم اور ایمن کے کافی زیادہ سینز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، جس میں راہم ایمن سے کہے گا کہ آپ میری طرف کچھ زیادہ ہی دیکھ رہی ہیں، اپنی نظروں پر نظر رکھیں۔ پھر ایمن بھی راہم سے یہی کہے گی کہ آپ کے اپنی نظروں کے بارے میں کیا خیال ہے۔ بہت جلد ان کی اس محبت کو نظر لگنے والی ہے، اور وہ نظر نہ صرف شہروز کی بات نہیں بلکہ ماہین نے بھی آ کر راہم اور ایمن کی محبت کو نظر لگانے والی ہے۔ دوسری طرف عافیہ بھی کافی غصے میں ہے کہ علی نواز نے اپنے بیٹے کے بجائے راہم کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس کے بعد وہ علی نواز سے بات کرے گی اور کہے گی کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو یہ پروجیکٹ صرف اور صرف شہروز کو دینا چاہیے تھا، لیکن آپ نے کہا کہ کیا راہم اس پروجیکٹ کو سنبھالے گا۔ پھر علی نواز عافیہ سے کہے گا کہ عافیہ بیگم، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ شہروز نے آج تک کچھ نہیں کیا، اس لیے اس کا کوئی بھی تجربہ نہیں ہے، اور تمہیں اچھی طرح جانتی ہو کہ راہم کتنا قابل ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے میں نے یہ اتنا بڑا پروجیکٹ راہم کے حوالے کر دیا ہے۔ جہاں عافیہ کہے گی کہ تم نے تو راہم کو فرشتہ ہی بنا دیا ہے، بس وہی فرشتہ ہے اس گھر میں، باقی سب شیطان ہے، اور شہروز کو بھی تم نے شیطان ہی بنا دیا ہے۔ یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ علی نواز عافیہ کا منہ بند کروا دے اور کہے کہ میں راہم کے بارے میں ایک بھی بات نہیں سنوں گا۔ پھر اگلے دن جیسے ہی راہم علی نواز سے ملے گا تو علی نواز راہم کو بتائے گا کہ اب تمہیں خود اس پروجیکٹ پر کام کرنا ہے، اور میں یہی چاہوں گا کہ تم مجھے نہ مایوس کرو، بلکہ اچھی طرح سے اس پروجیکٹ کو سنبھالو اور اس پر کام کرو۔ جہاں راہم علی نواز سے کہے گا کہ میں پتہ کر رہا ہوں کہ مجھ پر کس نے حملہ کیا تھا، اور اب جب یہ جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے تو میں ایک ثبوت تمہارے سامنے رکھ دوں گا بابا، اور تمہارے سامنے اصلی گنہگار کو کھڑا کر دوں گا۔ اب میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا بابا، اب جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا جو بھی ذمہ دار تھا وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ جہاں پھر علی نواز بھی راہم سے کہے گا کہ راہم تمہیں یہ سب کچھ اب چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اب ان چیزوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن راہم یہاں پر انکار کر دے گا اور کہے گا کہ مجھے ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، ان چیزوں نے میری زندگی برباد کر دی تھی، مجھے آپ سے دور کر دیا تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے سچائی کھل جائے اور آپ کو سچ پتہ چل جائے۔ جہاں اب کہیں نہ کہیں شہروز کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ راہم کو ہماری سچائی کا پتہ چل چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ شہروز کا سچ بھی سب کے سامنے لانے کی کوشش کرے گا، جس کے بعد شہروز ایمن سے ملاقات کرے گا اور ایمن شہروز سے کہے گی کہ تم شہروز راہم سے دور رہو، اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور میں تمہاری سچائی سب کے سامنے رکھ دوں گی۔ پھر شہروز کہے گا کہ اپنے راہم کو سنبھال کر رکھو، پھر اس کا بس نہیں چل رہا کہ مجھے اپنے باپ کے سامنے مجرم بنا دے اور دنیا کے سامنے گنہگار، اگر وہ یہ سب کرتا ہے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں، وہ میرے ہاتھوں مرے گا۔ راہم تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، اگر تم اسے بچا سکتی ہو تو اسے روک کر دکھاؤ۔ جہاں ایمن کہے گی کہ اگر تمہیں اس بات کی بھی خراش آئی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی اور تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے تمہاری حقیقت کا پتہ ہے، اس کے بعد میں تمہاری حقیقت سب کے سامنے لے آؤں گی۔ پھر شہروز کہے گا کہ اگر
اتنی سی بات ہے تو میں تمہارے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ اور رحم تمہیں طلاق دے دے تاکہ یہ سارا جھنجھٹ ختم ہو جائے۔ تمہاری وجہ سے یہ سارا مسئلہ پھیلا ہوا ہے، اگر تم نہیں ہوگی تو سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ دیکھ لو اب تمہیں کیا عزیز ہے، اپنے اور راحم کے رشتے کی فکر یا راحم کی زندگی؟ بات یہ ہے کہ پیچھے کھڑا راحم بھی سن لے گا اور راحم کہے گا کہ شہروز تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایمن سے اس طرح بات کرنے کی، حالانکہ راحم کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ شہروز اور ایمن کے درمیان کیا بات ہو رہی تھی، لیکن اسے اتنا سمجھ آ جائے گا کہ شہروز ایمن کو دھمکا